السلام علیکم جی، میرا نام ہے ہنا چودھری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ویکسینیشن بھی کروا رہے ہوں گے ٹائملی. آج میرا موڈ کچھ خاص اچھا نہیں تھا بلکہ بہت ہی خراب موڈ تھا، لیکن آج دن کچھ ایسا ہے کہ جو مجھے جس دن نے قائل کیا کہ میں ویڈیو بنا لیتی ہوں. جی، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے آج، اور پاکستان کے لیے پاکستان کی بات کی جائے تو تاریخ ساز دن ہے، کیونکہ عالمی یوم ماحول کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے. عالمی یوم ماحولیاتی دن کے موقع پر جو اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب ہوئی، اس میں وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم صاحب، زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس دن کے موقع پر جو پاکستان کی کاوشیں ہیں، جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی کاوشیں ہیں، ان کو مینشن کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مہمانوں کی شرکت کے ساتھ ساتھ وہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیغامات شیئر کیے. جی، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے، اور انہوں نے بھی کافی سراہا پاکستان کی ایفرٹس کو. اس کے علاوہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں، انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کی جانب سے پیغام بھی شیئر کیا. اور کیونکہ چائنا از ویری ایکٹیو وین وی ٹاک اباؤٹ کلائمیٹ چینج، بایو ڈائیورسٹی ان مینگرووز اسپیشلی، تو اس حوالے سے جو پاکستان کی کاوشیں ہیں پورے ملک میں سراہا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ یو این یعنی کہ بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پہ بہت ساری جو پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی. اور بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے انٹرنیشنل فورمز میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی. یعنی کہ سب جو اعتراضات ہیں، حکومت پہ تنقید ہے، وہ ایک طرف، لیکن عمران خان کی جو کاوش ہے کلائمیٹ چینج کو لے کر، یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ شاید ہی کوئی بات کرتا ہوگا، جس پہ شاید ہی کسی کے پاس انفارمیشن ہوگی، عام لوگوں کے پاس اگر بات کی جائے ایکسیپٹ سائنٹسٹ. لیکن جب سے وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سنبھالی، تب سے اس ٹاپک پر ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات ہوتی ہے، اور پلانٹیشن ڈے بھی منایا جاتا ہے. پلانٹیشن سکیمز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے. یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، ہر فورم پر، ہر پلیٹ فارم پر جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی بات ہوتی ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے، ورک شاپس ہوں، سیمینارز ہوں، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان کی جو یہ کلائمیٹ چینج کو لے کر جو کاوشیں ہیں عمران خان صاحب کی، اس کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے. اور میں ضرور مینشن کروں گی، ہزار اختلافات ایک طرف، اور جو کلائمیٹ چینج پہ اگر، کیونکہ پروفیشنلی آئی ایم این انوائرمنٹلسٹ اور میرے لیے بہت بڑا دن ہے یہ. اور جو پاکستان کی کاوشیں رہی ہیں، بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی بات کریں، کے پی کے میں جو سکسیسفل پروجیکٹ رہا، اس کے بعد پورے پاکستان میں جو پلانٹیشن سکیمز چلیں ان کی بات کی جائے تو یہ جینوئن ایفرٹس تھی. ان گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو آئی ایم اے ریسرچر ٹو، اور میں نے جتنی بھی ریسرچ میں نے اس بیسس پہ کی ہے، ڈیفورسٹیشن کی بات کریں اس میں واضح حد تک کمی آئی ہے، ریفورسٹیشن کی بات کریں تو اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. فارسٹیشن کی بات کریں تو جنگلات میں، کیونکہ اب ہمیں ایک بڑا سا دیسی سا کانسیپٹ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے پودا لگایا اور بھئی ہمارے جنگلات میں اضافہ ہو گیا. اور کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ واقعی میں یہ شو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے پودے لگائے ہیں، اور 6 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ گرو کر گئے اور فارسٹ ایریا میں انکریز ہو گیا. عقل کے اندھوں ایسے جو ہے وہ فارسٹ ایریا میں انکریز نہیں ہوتا. دیر از اے لمیٹڈ ایج آف اے ٹری، ایک گراؤنڈ کی حد تک جب وہ ہائٹ تک پہنچتا ہے، پھر ہم اس کو فارسٹ ایریا میں اب شمار کرتے ہیں کہ اب یہ درخت فارسٹ ایریا میں شمار ہونے لگ گیا، اب جنگلات میں اضافہ ہو گیا. تو اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ ایفرٹس ہیں. ہم ڈیکیڈز کی بات کریں تو ہمیں اتنا عرصہ لگا اپنے ماحول کو برباد کرنے میں، خراب کرنے میں، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ بننے میں، تو بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن اسمال ایفرٹس ہیں، قطرہ قطرہ مل کے سمندر بناتا ہے. تو وہ اسمال ایفرٹس میں ایک ایفرٹ پاکستان کی، اور بار بار کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیولپڈ نیشنز نے یہ گند مچایا، جو کہ اب ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ نیشنز کو صاف کرنا پڑا ہے وہ کچرا. مطلب یہ کہ جب ہم اس کی ہسٹری بھی آپ سے شیئر کرنی ہے آج کی میں نے ویڈیو میں، کہ کیا ہے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ اصل میں ہوتا ہے کیا، گلوبل وارمنگ کیا ہے، گرین ہاؤس گیس افیکٹ کیا ہے، یہ افیکٹ کیسے جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کاز کرتا ہے، اور آج تک کتنی انٹرنیشنل لیول پر کانفرنسز اور کیمپینز چلائی گئی ہیں، اس کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے. لیکن یہ جو میں ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ نیشنز کی بات کر رہی ہوں، تو ہم جب 20th اور 21st سینچری کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بہت سارے ڈیولپڈ نیشنز نے فیکٹریز لگا لیں، اور بہت بڑے پیمانے پر جو فیکٹریز لگ گئیں اس کا دھواں، اور جب وہ خود ڈیولپڈ تک ایک سچویشن تک پہنچ گئے، اب وہ ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ نیشن سے دے آر آسکنگ کہ ٹو کنزرو یور انرجی پروجیکٹس، آپ اپنے جو کنزپشن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہ کم کریں، فیکٹریز سے دھواں کم نکالیں، ریسائکلنگ کی طرف جائیں، رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جائیں. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ اب وہ گند پھیلا چکے ہیں انوائرمنٹ میں، اور کہتے ہیں کہ پاکستان بہت حد تک کم رسپانسبل ہے ہوا میں جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریشو کی بات کرتے ہیں، لیکن سفر بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو لیکن پاکستان کی جو
ایفرٹس ہیں وہ بالکل ان کو سراہنا ایک طرف ہے. اب آپ سے بات کر لیں کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے کیا. یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے یا پھر ہم کہیں ماحولیاتی آلودگی, یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ تو جناب اگر ہم اپنی انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں تو بہت ساری فیکٹریز لگیں, کمپنیز بنی, گاڑیوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا, پھر آپ کی ٹرانسپورٹ انرجی بہت زیادہ استعمال ہوئی. جب یہ تمام ریشو بڑھتی گئی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد تو آف کورس بہت ساری ایک سائنٹسٹ کی ٹیم تھی سائنٹسٹ کی ٹیم نے یہ بات نوٹ کی کہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہے ہوا میں آلودگی پھیلانے کی. سائنٹسٹ کی ٹیم اکٹھی ہوئی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, اور ایک UNFCCC کا نام آپ نے سنا ہوگا, یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج, یہ بنائے گی. اور سب نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا, پوری دنیا سے سائنٹسٹ اکٹھے, انہوں نے کہا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس انوائرمنٹ, یعنی کہ کوئی ہوا میں تبدیلی ہو رہی ہے, کوئی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ بن رہی ہے چیزیں, وہ کیا ہیں. انہوں نے بھائی یہ نوٹ کیا کہ یہ گیسز ہیں جو کہ ہوا میں اس کی وجہ بن رہی ہیں اور اس کو ہمیں قابو کرنے کی ضرورت ہے. تمام ملک کے سائنٹسٹ تھے. پھر UNFCCC یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج بنایا گیا, جس میں انہوں نے IPCC انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ایک کانفرنس, اس کے انڈر جتنی بھی ہوئی ہیں آج تک اس کے انڈر ہوئی ہیں. وہ یہ سب کاوشیں اس لیے کہ ڈیولپڈ نیشنز نے باقی نیشن سے بات کی, کنٹریز سے, کہ آپ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریشو کو کم کریں, آپ اپنے کنزپشن کو کاربن کی کم کریں, آپ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بہت سارے اقدامات کریں, مؤثر اقدامات کریں. اس کے لیے بہت ساری کیمپینز چلائی گئی. پیرس ایگریمنٹ کی بات کریں یا پھر ہم کوپن ہیگن کانفرنس کی بات کریں, تو وہ تمام ایفرٹس جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ کی گئی. لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, یہی بات بار بار کہہ رہی ہوں میں, کہ جب عمران خان کی حکومت سے پہلے تک ہم ان تمام ٹاپک سے بات کرتے تھے تو ہمارے لیے فیملیئر نہیں تھی یہ ٹرمینالوجیز, یہ ٹرمز کی, یہ کلائمیٹ چینج کیا مسئلہ ہے, گرین ہاؤس گیس افیکٹ کیا مسئلہ ہے, صرف اور صرف کتابوں کی حد تک تھیں. ہمیں بہت غصہ آتا تھا, یہ کیا ہے یار, یہ سائنس, یہ ہم نے کیا پڑھنی ہے, کیسے ماحول بدلتا ہے کیسے نہیں. تو جب ہم کہتے تھے کہ زمین اور گرم ہوتی جا رہی ہے, ٹمپریچر وارمر ہوتا جا رہا ہے ارتھ کا, گلیشیئر کی میلٹنگ ہوتی جا رہی ہے, اور جو آپ کے سیزنل افیکٹ ہیں اس سے کراپس افیکٹ ہو رہی ہیں, آپ کے ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, آپ کے رین پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, جب یہ باتیں ہم لنک کرتے تھے کلائمیٹ چینج کے ساتھ تو لوگ ہنستے تھے. بہت سارے عام لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ان میں اویئرنیس نہیں تھی. یہ اویئرنیس آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی. اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس اویئرنیس آ گئی ہے, جب اویئرنیس آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا 80% مسئلے کا حل آپ کو مل جاتا ہے, اور آپ آہستہ آہستہ ایفرٹس اسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب ایوری بڈی نوز ناؤ وٹ ایکچولی کلائمیٹ چینج از, بٹ وی ہیو ٹو ڈو ناؤ ٹو اوور کم ٹو کاؤنٹر دس کلائمیٹ چینج افیکٹس. کلائمیٹ چینج افیکٹس کی بات کریں تو کیونکہ ریپڈ اربنائزیشن, پاپولیشن اور گاؤں دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کا رخ کرنا, اور آپ دیکھیں کہ جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز درخت کاٹ کے بن رہی ہیں. اسلام آباد بہت خوبصورت ہے, لیکن آئی ہوپ سو کہ کچھ عرصے بعد اسلام آباد کا وہ حشر نہ ہو, کیونکہ یہاں پہ گرینری ہے, ایک کولنگ افیکٹ رہتا ہے, وہ صرف درخت کی موجودگی سے رہتا ہے. درخت بیسکلی کیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ریشو کو اپنے اندر اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں, جو کہ ہوا میں آپ کی جو آب و ہوا ہے اس کو بہتر رکھتے ہیں. تو جتنے درخت ہوں گے, جتنے سایہ دار درخت ہوں گے, آپ کا انوائرمنٹ اتنا بہتر رہے گا. اس لیے کہتے ہیں جہاں پر آپ یہ جنگلات کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, ناردرن ایریاز کیوں اتنے خوبصورت اور اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں, مری کیوں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا ہے, اسلام آباد کے قریب ہے, کہا جاتا ہے آپ کے تو چپے پہ مری, آپ تو جب چاہیں وہاں چلے جائیں. تو باقی میں جناب ایسا ہی ہے, موسم اچھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو کولنگ افیکٹ ہے وہ درختوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تو وہ ہسٹری تھی, آج کی تقریب کا احوال تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں, جو ہم بھاری بھرکم ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں, بایو ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں, گلیشیئرس کی بات کرتے ہیں, تو بیسکلی دیز آل ٹرمینالوجیز اینڈ ٹرمز آر آلسو لنکڈ ود دی کلائمیٹ چینج, ہاؤ دے آر لنکڈ ود ایچ ادر. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بایو ڈائیورسٹی آپ کا جو وائلڈ لائف اسپیشیز ہیں, جو آپ کی لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کا جو ایک مکسچر ہے, آپ کی پورا ایکو سسٹم جس سے مل کر بنا ہوا ہے, وہ آپ اس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں نا, جیسے ہم وائلڈ لائف کی بات کریں تو جنگلات کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جنگلات سٹیبل ہوں گے, اس مقدار میں ہوں گے جس میں ہونے چاہیے, تو نہ صرف آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا بلکہ آپ کی جو وائلڈ لائف اسپیشیز ہے, آپ کی جو جنگلی حیات ہے, وہ بھی اس جنگل میں رہ سکیں گی. اور کیونکہ ہر ایک وائلڈ لائف اسپیشی کا الگ ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے, ہیبیٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے, تو جب آپ اس کے رہنے کی جگہ کو, اس کے گھونسلے کو, اس کے نیسٹ کو خراب کر دیں گے, اس کے ہیبیٹیٹ کو خراب کر دیں گے, تو جانوروں کی جو پیداوار ہے, جو جانوروں کی موجودگی ہے, وہ بھی کم ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو ورڈز استعمال کرتے ہیں, ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں اسپیشیز, انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں. انڈینجرڈ کا مطلب یہ ہے کہ خطرے میں ہے کوئی جنگلی حیات, ایکسٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو رہی ہے کوئی جنگلی حیات. جیسے انلیگل ہنٹنگ کی وجہ سے ہم
بہت زیادہ انلیگل ٹمبر مافیا ہے، جیسے ہمارا درختوں کی لکڑی کو درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ ٹمبر حاصل کرنے کے لیے، جو مہنگے داموں بیچی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم انلیگل ٹمبر مافیا، یہ کام کرتا ہے جس کو ہم نے روکنا ہے۔ پھر آپ اگر بات کرتے ہیں جنگلی حیات کی تو اس کو انلیگل ہنٹنگ کی جاتی ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کو مار دیا جاتا ہے تو آپ کی انڈینجرڈ ہو جاتی ہیں، خطرے میں آ جاتی ہیں وائلڈ لائف اسپیشیز، یا پھر ایکسٹنٹ ہو جاتی ہیں، بالکل مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو کہ انلیگل ہیں اور ان سے ہمیں باز رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے لوگوں کو۔ نہ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے درخت لگانے ہیں، پودے لگانے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ صرف کہیں پہ سرمنی ہوتی ہے تو تنقیدی جائزہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کے صرف ایک فورم پہ درخت لگا دیتے ہیں، پودا لگا دیتے ہیں، دس از ناٹ اے سولوشن۔ آپ اگر اس کا خیال رکھیں گے، آپ کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ روز اس کو دیکھ سکیں، اپنے آفس کے باہر، اپنی گلی کے باہر، اپنے گھر کے باہر، اپنے گھر کے ساتھ، تو آپ روز اس کی دیکھ بھال کر سکیں گے، آپ اس کو پانی ڈالیں گے، بالکل آپ کے بچوں کی طرح آپ اس کو بڑا کریں گے۔ پودوں سے محبت اور شغف جو ہے یہ بڑی ایک ایسی بات ہے جیسے آپ کی اپنی بچوں کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے بہت ساری خواتین کو ایسے دیکھا ہے جو گھر میں، میری اماں کو بہت شوق ہے گھر میں پودے لگانے کا اور منی پلانٹ، اور ہم انہیں کہتے ہوتے ہیں کہ منی پلانٹ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب زیادہ پیسے، تو یہ پودوں سے لگاؤ ہے ان کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مالی ہیں وہ کس طرح سے پودوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ان کی افیلیشن ہے جیسی بچوں سے ہے ویسی پودوں سے ہے۔ تو صرف پودا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے بڑے ہونے تک، جب وہ ایک کراؤن تک، جب کو پھل نہیں دیتا نا، جب تک جیسے بچہ بھی آپ کا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، آپ کو پھل آپ اسے کیسے ملے گا، آپ کو کما کے دے گا، آپ خیال رکھے گا، تو درخت بھی آپ کا خیال رکھے گا جب آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے روز کی بنیاد پر، پھر وہ آپ کو پھل دے گا، پھر آپ اس سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ تو درختوں کا خیال رکھیں، پودے لگائیں ڈھیر سارے اور خوشیاں بانٹیں۔ جو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ بار بار کہ میں بہت خوش ہوں آج کے دن کے موقع پر، تو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آپ لوگ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، صرف یونیورسٹیز میں سیمینار کی حد تک نہ ہو، میں آئی ریئلی وانٹ دس کہ ایک صرف ایک سرمنی نہ ہو پاکستان کے لیے، بہرحال یہ باعث فخر ہے یہ بات کہ پاکستان از ہوسٹنگ اے سرمنی آن ورلڈ انٹرنیشنل ڈے ایٹ انٹرنیشنل فورم۔ اٹس سچ اے گریٹ نیوز فار دا پاکستان اینڈ فار دا نیشن آلسو، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو وزیر اعظم عمران خان۔ اور آپ جتنا مرضی اس کو ڈینائی کر لیں، لیکن یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں اویئرنیس دی اس حوالے سے، اور ہمیں اب کلائمیٹ چینج پر بات کرنی ہے، اب ہم درخت لگانے سے بات تھوڑی سی آگے بھی لے کے جانی ہے۔ ایک چیز ویڈیو کے اختتام پر ضرور کہنا چاہوں گی میں کہ اگر منسٹری آف کلائمیٹ چینج، کیونکہ اگر وہ بھی آنسریبل ہیں، اور کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہوگا، تو احتساب کی بنیاد پر بات کروں تو اگر مزید بہتر ہم اس میں اس لیے ہو سکتے ہیں، اپنی پالیسیز کو مزید بہتر طریقے سے اس لیے لا سکتے ہیں اگر ہم اس مسئلے کو بھی، اس ایشو کو بھی، کلائمیٹ چینج کیونکہ ایک ایشو ہے، ہم اس کو پولیٹیسائز نہ کر دیں، یعنی یہ بھی سیاست کی نظر نہ ہو جائے، یہ ٹاپک، یہ ایشو بھی سیاست کی نظر نہ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ نے درخت لگانے ہیں، آپ کی فنڈنگ آتی ہے، یقین کریں باہر کے نیشنز جو ہیں، بہت ساری ڈیولپ کنٹریز جو ہیں، دے آر ریڈی ٹو فنڈ ان اینی کنٹری ٹو اینی کنٹری، وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ماحول کو بچایا جائے۔ انوائرمنٹ فرینڈلی جو آپ کی ڈیوائسز ہیں، جو آپ کے انوائرمنٹ فرینڈلی آپ کے اکوپمنٹس ہیں، جیسے سی پیک کی بات کریں تو میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا تھرو پی ٹی وی، اور اس پہ اسی چیز پہ بات ہوئی تھی کہ جو سی پیک ہے بیسکلی آپ اس میں فیکٹریز لگ رہی ہیں، زونز بنیں گی جب ایکولوجیکل زونز، تو اس میں آف کورس فیکٹریز میں اضافہ ہوگا، دھوئیں میں اضافہ ہوگا، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے انوائرمنٹ جو فرینڈلی ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال ہے سی پیک میں بھی، تو ہمیں اس پر میرے خیال میں مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پی ایم صاحب سے میری درخواست ہے کہ ہم نے اب پودوں پہ بہت بات کر لی ہے سر، ہم نے درخت بھی بہت لگا لی ہیں، مزید آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجیز جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ہم امپلیمنٹ کریں۔ الیکٹرک وہیکلس ون آف دی ایفرٹ جو کہ یہ حکومت کر رہی ہے کہ لے کر آئیں گے، لیکن اس پہ پروگرامز بہت کم ہیں، تھوڑا سا اسکوپ ہونا چاہیے لوگوں کو، اس کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ جو انوائرمنٹ فری ٹیکنالوجیز ہیں وہ کون سی ہیں۔ اور خدارہ یہ جو سائنس ہے نا، یہ صرف آپ کی بائیو فزکس کیمسٹری نہیں ہے، بلکہ یہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ٹاپک، ایک وائڈ سبجیکٹ ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، یہ ایشو کی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے، اس پہ ریگولر سیمینارز ہونے چاہیے، یہ ایک انوائرمنٹ ڈے یا ورلڈ فارسٹیشن ڈے، پلانٹیشن ڈے کر کے ختم نہیں کر دینا چاہیے، اس میں اتنا زیادہ اسکوپ ہے پروگرامز کا، اس پر ریگولر سیریز ہونی چاہیے۔ بینگ این انوائرمنٹلسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف یہ باتوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے چیزیں، امپلیمنٹیشن ایسے ممکن ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم واٹر کنزرویشن کی بات کرتے ہیں، ہم پلانٹیشن اسکیم کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیفارسٹیشن کی بات کرتے ہیں، ہم ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم بایو ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ریفارسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیزرٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ ٹاپکس مینشن کرنے کی اس لیے مجھے ضرورت پیش آئی کیونکہ صرف کلائمیٹ چینج نہیں ہے، دیر آر تھاؤزینڈ آف ٹاپکس وچ ہیز ٹو بی
ever under this umbrella. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.